السلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، اس کے انسان کی زندگی پہ کیا اثرات ہیں، کس طرح سے یہ انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے اور کس طرح سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کرتے ہیں۔ تو پھر جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس فنومینا کو سمجھنا ہوگا اس کو کنٹرول کرنے سے پہلے۔ تو سورج جو ہے وہ زمین کے لیے ایک واحد سورس ہے ہیٹ کی، اور جو انسان کی زندگی کے سروائیول کے لیے ضروری بھی ہے، کیونکہ یہی ہیٹ جو ہے یہ جو سورج کی روشنی ہے فوٹو سنتھیسس میں یوز ہوتی ہے، اور وہ پھر آپ کو کاربن سائیکل پرووائڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سانس لیتے ہو، اس میں پورا رول اس کا ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے سورج کی روشنی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر یہ ہیٹ جو سورج کی روشنی سے مل رہی ہے وہ ایکسیسو ہو جائے تو پھر اس کو ہم گلوبل وارمنگ کرتے ہیں۔ اب یہ ایکسیسو کیسے ہو جاتی ہے؟ ایکچولی جب یہ ہیٹ یہاں پہ آتی ہے تو زمین کے ایٹماسفیئر میں جو سب سے لوئسٹ لیئر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اسٹریٹوسفیئر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ گیسز موجود ہیں۔ ان گیسز کو ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں۔ اب یہ گرین ہاؤس گیسز کیا کرتی ہیں؟ یہ گرین ہاؤس گیسز ہیٹ کو باہر جانے نہیں دیتی بلکہ ٹریپ کر لیتی ہیں۔ جس طرح سے آپ اگر کسی نارمل انسان کے اوپر بلینکٹ اوڑھ دیں تو ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی، تو وہ گرم رہتا ہے، اسی طرح سمجھ لیں یہ گیسز جو ہیں ایک بلینکٹ کی طرح یہاں پہ ایٹماسفیئر میں ہیں، اور یہ ہیٹ کو ٹریپ کر کے واپس ریفلیکٹ بیک کر دیتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ زمین کا ٹمپریچر بڑھنے سے جو سب سے پہلی چیز انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گلیشیئر میلٹنگ۔ گلیشیئر میلٹنگ سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب ٹمپریچر زیادہ ہوگا یہ زیادہ میلٹ ہوں گی، یہ زیادہ میلٹ ہوں گے تو فلڈز آئیں گے۔ ٹھیک ہے، فلڈز آئیں گے تو جو کوسٹل ایریاز پہ لوگ رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ آپ کی دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، بیجنگ جو ہے جو چائنا کا ایک کیپٹل ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ پانی کے بالکل کنارے کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے۔ دین لنڈن جو ہے وہ بھی آپ کا پانی کے بالکل قریب ہے۔ تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہونے والے ہیں۔ سیکنڈلی، آپ کا جو واٹر ہے، جو ڈرنکنگ واٹر ہے، وہ بھی شارٹ ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلا جو اور دوسرا، جب یہ فلڈ آتا ہے تو ایگریکلچر کو بھی یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو گلیشیئر آلریڈی بہت لمیٹڈ تعداد میں موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ بہت کم ہے دنیا میں، تو وہ آلریڈی ایک تو لمیٹڈ ہے اس کی اسٹوریج، اوپر سے جب وہ کم ہوتی چلی جائے گی تو جو ہے وہ پانی کے ریسورسز دنیا میں کم ہو جائیں گے، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ واٹر شارٹیج ہوگی۔ واٹر اسکریسٹی سے آپ کا جو ہے وہ آپ کا ایگریکلچر متاثر ہوگا۔ پاکستان تو آلریڈی ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہے جب انڈیپینڈنس ہوئی تو 5000 میٹر کیوب جو ہے پر کیپٹا اویلیبلٹی تھی واٹر کی، اور اب 1000 ہے جو کہ ڈیٹم لائن ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو واٹر شارٹیج کی وجہ سے پھر آپ کے انٹرنیشنل کانفلکٹ بھی ہوتے ہیں، انڈیا پاکستان کے مسائل، اور پھر انٹر اسٹیٹ جو کانفلکٹ ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں، جیسے پنجاب اور سندھ کا کانفلکٹ رہتا ہے۔ دین اس کے بعد جو ہے ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے ہیٹ ویوز بہت زیادہ آتی ہیں۔ وہ ہیٹ ویوز آپ کو ایکسٹریم ویدرز آپ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ساری اموات ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ ویڈیو کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں یہیں پہ ایفیکٹس کو روکتا ہوں۔ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اب بات کرتے ہیں جو ہے ہم اس کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں گرین ہاؤس گیسز جو ہیں ان کو کم کرنا ہوگا، جو آپ کی انڈسٹریز سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں، پھر آپ کے گھروں میں جو آپ کے ریفریجریٹر وغیرہ ہیں ان کی جو اخراج میں ہوتی ہیں، اور پھر آپ کی وہیکلز میں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ایکو فرینڈلی جو ہے وہ اکوپمنٹ یوز کرنے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ اس میں اپنا رول پورا پلے کر سکیں۔ ایکو فرینڈلی اکوپمنٹ جو ہے وہ آج کل بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہیں، اور کیونکہ اب جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی اس کو ڈھونڈنے میں۔ سیکنڈلی، آپ جو ہے وہ فارسٹیشن کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے جیسے جیسے آپ کے پاس یہ آئی کے نے جو بلین ٹریز پروجیکٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا، دیٹ واز ویری گڈ اسٹیپ ٹورڈ کلائمیٹ چینج۔ اور اس طرح کی جو ہے فورسٹیشن آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہو، پلانٹس لگا سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہوا کو بھی فلٹر کرنے کے پلانٹس ہوتے ہیں، تو آپ نیچرل چیزوں کی طرف بھی آ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ آرٹیفیشیل چیزوں کی طرف زیادہ سے زیادہ جائیں۔ دین اس کے بعد جو ہے وہ واٹر سٹوریج کے لیے ڈیمز بن سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارا پانی تو آپ جو ہے وہ اسی طرح بہا دیتے ہو ڈائریکٹ سمندر میں بنا استعمال کے۔ تو اگر آپ کے اسٹوریج ڈیم ہوں گے تو آپ کا پانی جو ہے جو ضائع ہوتا جا رہا ہے وہ آپ کا اسٹور ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بھی جو ایک کانفلکٹ ہے کہ ڈیم بنانے سے جو ہے وہ پانی کا فلو ڈسٹرب ہوتا ہے، تو رن آف ریور جو ہے وہ ڈیمز جو ہوتے ہیں ان سے فلو ڈسٹرب نہیں ہوتا، تو دیٹ از سلیوشن فار دیٹ کانفلکٹ کہ جی آپ کے اگر آپ ڈیمز بنا دیں جو کالا باغ
ڈیم کے اوپر بھی کانفلکٹ چل رہا ہے. تو یہ ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو. دین لیٹ می ٹیل یو اندر ویری ایفیشینٹ سلیوشن فار دیٹ, کہ آپ کا جو پانی جو ہے وہ آپ کا, جس طرح سے آپ سورج کو سولر انرجی کے تھرو یوٹیلائز کر سکتے ہو, آپ پانی کو بھی رین واٹر ہارویسٹنگ ٹیکنالوجی کے تھرو یوز کر سکتے ہیں. اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی, لنک میں دے دوں گا. تو اس طرح سے آپ پانی کو یوٹیلائز کر سکتے ہو. یہ پانی آپ فلٹر کر کے یہاں زمین میں بھی بھیج سکتے ہو, اور چاہو تو پھر اس کو ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہو. تو یہ جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں تھا. اس طرح سے آپ یہ کچھ سٹیپس لے سکتے ہو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی بھی اس کو کنٹرول کرنے میں بہت سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں, لیکن ہم سبھی لوگوں کو اس میں اپنا رول پلے کرنا ہوگا, ادروائز وی کین ناٹ سروائیو. جو حالات ہیں بہت مشکل ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک اویئرنیس کے لیے ویڈیو تھی. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.